یاد رکھو کہ وہ دوست جس کی دوستی ہمیں دین سے دور لے جائے، وہ دوست جس کی دوستی ہمارے اندر بری صحبتیں پیدا کرے، وہ دوست جس کی دوستی ہمیں موسیقی اور گانے بجانے کے کلچر کی طرف لے جائے، وہ دوست جس کی دوستی ہمیں علماء کی مجلسوں سے دور کرے، وہ دوست جس کی دوستی ہمیں اپنے ماں باپ کا باغی بنائے، وہ زندگی دنیا اور آخرت میں آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آپ کی یہ زندگی کی سب سے بڑی غلط فہمی ہوگی کہ جو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا دشمن ہے اسے آپ نے دوست سمجھ رکھا ہے، اور یہ غلط فہمی آپ کی دنیا کو بھی اجاڑ دے گی، آپ کی آخرت کو بھی اجاڑ دے گی۔ اللہ نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ نے کہا جگری دوست کا دشمن ہوگا، جگری دوست کا دشمن ہوگا روز قیامت، روز حشر۔ اگر کسی کی دوستی باقی رہے گی تو صرف متقیوں کی باقی رہے گی۔ یاد رکھنا، برا دوست، بری صحبت وہ کب نقصان پہنچا دے، کیسے نقصان پہنچا دے، آپ کو اندازہ بھی نہ ہوگا۔ نبی کے چچا ابو طالب اللہ ہدایت سے محروم رہے، کلمے کی توفیق نہ ہوئی، اس کے اسباب کچھ بھی ہو سکتے ہو، لاسٹ اور فائنل سبب اگر آپ دیکھتے ہیں تو ابو طالب کے ہدایت سے محروم رہنے کا بنیادی سبب غلط صحبت ہے۔ بخاری کی حدیث پڑھی ہے، ابو طالب کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، پیارے نبی کہہ رہے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ نحاج لک بہا عند اللہ، چچا جان بس آخری سانسیں چل رہی ہیں، ابھی بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے۔ یہ کلمہ اگر آپ کی زبان سے اب نکل جائے، میں اللہ کے پاس حجت قائم کر کے آپ کو جنت کی سفارش کروں گا، جنت ملے گی آپ کو۔ فوراً اور ابو طالب کا ارادہ بھی ہوا، ابو طالب کا ارادہ بھی ہوا، ابو طالب کا رجحان بھی ہوا، ابو طالب کا میلان بھی ہوا کلمہ پڑھنے کی طرف۔ پڑھے کیوں نہیں؟ سرانے ان کے دو دوست بیٹھے تھے، ایک تھا ابو جہل، ایک تھا عبداللہ بن ابی امیہ۔ ان دونوں نے ابو طالب کے رجحان کو دیکھ کے فوراً کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، اترغب عن ملت عبد المطلب۔ ابو طالب مرتے ہوئے اپنے باپ عبد المطلب کے طریقے کو چھوڑ کے مرنا چاہتے ہو کیا؟ یہ کہنا تھا کہ ابو طالب رک گئے۔ پیارے نبی نے پھر دہرایا یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ نحاج لک بہا عند اللہ، چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، پڑھ لیجئے، میں یہ ایسا کلمہ اللہ کے پاس حجت قائم کر کے آپ کو جنت دلاؤں گا۔ رجحان ہوا، پھر میلان ہوا، پھر ارادہ ہوا، پھر دوستوں نے پھر کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، ابو طالب مرتے ہوئے اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے انحراف کر کے مر رہے ہو کیا؟ رک گئے دوستی کے لحاظ میں۔ 3 مرتبے ہوا، آخر دونوں دوستوں کا انہوں نے لحاظ رکھا، کلمہ نہیں نکلا، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حضرات، برا دوست اور بری صحبت آپ کے ایمان اور عقیدے کو بھی، آپ کو ایمان سے محروم کر دے گی، والعیاذ باللہ۔ ارتداد کے شکار ہو جاتے ہیں نوجوان ان بری صحبتوں کی وجہ سے۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، اور جب میں نوجوان کہہ رہا ہوں تو یہ نہیں کہ صرف میں لڑکوں سے مخاطب ہوں، ہماری بہنوں میں جو نوجوان لڑکیاں ہیں میں ان سبھی سے مخاطب ہوں، یہ میرا پیغام سبھی کے لیے۔ اپنی دوستی کا جائزہ لو، جس کو آپ نے ایسے ویسے مقاصد کی خاطر چاہا ہے، غلط بنیادوں پہ چاہا ہے، غلط بنیادوں پہ دوست بنا رکھا ہے، آج ہی سے اس سے دوری اختیار کرو، اس کی دوستی سے توبہ کرو، یا اس کی دوستی جاری رکھنے کے لیے اس کے نیک بننے کی شرط رکھو۔ اپنے فرینڈ سرکل کا جائزہ لو، یہ ساری خرابیوں کی جڑ، اساس اور بنیاد ہے۔